गांव में रात का अंधेरा छा चुका था। बिजली कई घंटों से गायब थी और हर घर में मद्धम चिराग या लॉलटेन की रोशनी थी। ऐसे में एक शोर उठा, जैसे कोई लड़की चीख रही हो। मोहल्ले के चंद लोग दरवाजे खोलकर बाहर निकले, कुछ ने खिड़कियों से झांका। सबकी नजरें एक ही सिमट गईं। गांव के चौक के किनारे पे एक लड़की नैन पागलों की तरह भागती हुई चीख रही थी, मुझे मत बेचो। मैं कोई इसके कपड़े फटे हुए थे, पाँव में चप्पल तक नहीं थी और आंखों में वो कर्व था जिसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसकी इज्जत नीलाम हो चुकी हो। ये मंजर मौलवी अब्दुल सलाम ने भी देखा, जो मस्जिद के सामने बैठे नवाफिल अदा कर रहे थे। वो लरज उठे। उन्होंने फौरन दरवाज़ा खोला और चंद कदम आगे बढ़कर लड़की को पुकारा, बेटी यहाँ आ जाओ, अल्लाह के घर में हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। लड़की ने चौंक कर मौलवी साहब को देखा, जैसे सदियों बाद किसी ने इंसान समझकर बुलाया हो। वो भागते हुए मस्जिद के अंदर चली आई। पीछे कुछ मर्द आए जिनकी आंखों में दरंदगी और जबान पर गंदी गालियां थीं। मौलवी साहब, वो हमारी लड़की है, हम लेकर जा रहे हैं उससे, एक ने झंझला कर कहा। मौलवी साहब ने दरवाजे पे खड़े होकर नरमी से कहा, मस्जिद के अंदर आओ, खुदा से डरो। ये लड़की अब मेरी अमानत है, जब तक ये खुद ना जाए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोग बढ़ाते हुए चले गए। लड़की सजदे में गिरी और ज़ारों के तार रोने लगी। मौलवी साहब ने इसे पानी पिलाया, कुछ खाने को दिया और पूरी रात अपनी बीवी के पास उसे बैठाया। बीवी ने कपड़े दिए, उसके जख्म साफ किए। लड़की का नाम नायला था। वो 16 बरस की थी और उसके बाप ने इसे एक 50 साला जमींदार को कर्ज के बदले दिया था। सुबह से पहले मौलवी साहब ने अपनी बीवी को साथ बिठाया और फैसला किया, हम इस लड़की को फौरन शहर भेजना होगा, तुम्हारी बहन के पास, वहां ये महफूज रहेगी। बीवी ने इस बात में सर हिलाया, मगर आप खतीजा का क्या सोच रही हैं? मौलवी साहब की बेटी खदीजा जवान और पर्दादार लड़की थी, जो कभी आंगन से बाहर नहीं निकली थी। अल्लाह की रजा के लिए एक मजलूम की मदद की। हमारे बेटे भी अल्लाह की अमान में हैं। ये कहते ही वो गांव के पुराने जीप वाले शख्स को बुलाया और उसे 5,000 रुपये देके हिदायत की कि नायला को शहर में इनकी साली के घर पहुंचा दे। नायला के सर पर हाथ रखते हुए मौली साहब ने कहा, बेटी तुम अब किसी के रहम करम पर नहीं हो, तुम आज़ाद हो। जीप रवाना हुई और मौलवी साहब वापस मस्जिद की तरफ चल पड़े, मगर दिल में एक अजीब सा एस्तराब था, जैसे कोई साया इनके कदमों के साथ साथ रहा हो। इसी वक्त गाय के रईस हाशिम हमदानी के डेरे पर हंगामा बरपा था। हाशिम गुस्से में पागल हो रहा था। मौलवी ने मेरी डील खराब की है, वो लड़की मेरी थी और मेरे बंदों ने पैसे दिए थे, अब मौलवी की बेटी को उठाओ। हाशिम को खतीजा का चेहरा कभी नजर नहीं आया था, मगर लोगों से इसकी खूबसूरती के चर्चे सुने थे। पर्दे के पीछे छुपी वो मासूम लड़की जिसकी आवाज तक किसी ने नहीं सुनी थी। अब हाशिम के इंतकाम रात को ही बंदे रवाना किए गए। खदीजा अपने कमरे में सो रही थी जब दो साएं दीवार फलांग कर अंदर गुजरे। एक ने मुंह पर कपड़ा डाला और दूसरे ने बाजू पकड़ा। खतीजा चीख भी ना सकी। नशा और खुशबू ने इसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद वो एक अजनबी के कमरे में आंखें खोलती है। छत पर सुनहरी फानूस, गिर्द महंगे पर्दे और बिस्तर पर वो नींद जान पड़ी है। इसके लिबास को छेड़ा गया था, मगर कोई ज्यादत आंखें बंद करके दुआएं मांगती रही। तभी दरवाजा खुला और हाशिम अंदर आया। इसकी आंखों में दरिंदगी की चमक थी, वो कदमों में शिकार की खुशबू, मगर जो ही इसने खदीजा का चेहरा देखा, कुछ थम सा गया, जैसे किसी ने इसके अंदर की शैतान को जकड़ लिया। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। ये चेहरा इसने जेर लब को कहा। चंद लम्हों बाद वो अपनी आदमी की तरफ मुड़ा। काजी बोला, पूरा निकाह होगा, इसके बगैर इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। खदीजा की बेहोशी में एक कतरा आंसू उसके गाल पर ढलक गया और मौलवी साहब फजर की अजान देते हुए इनके दिल में कांटे चुभने लगे, जैसे कोई चीख इनके सीने में दबी हो, जैसे कोई अमानत इनसे छीन ली गई हो। इन्हें इल्म ना था कि जिस इज्जत को उन्होंने बचाया, इसकी कीमत इनकी बेटी की तकदीर में लिख दी गई है। खदीजा की पलकें थरथरा कर खुली, जैसे कोई ख्वाब से बेदार हुआ हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं था। इसका सर भारी, बदन बेजान और इर्द गिर्द की फजा बिल्कुल अजनबी थी। इसने आंखें पूरी खोलने की कोशिश की तो तेज रोशनी इसकी बनाई को लम्हे के लिए चौंका चौंध कर दिया। फर्श पर संगे मरमर, छत पर सुनहरी कमरा और बस्तर नरम मखमली, मगर इस सब साजिश के दरमियान एक बेचैनी, ये खौफ, जैसे ये सब कुछ कैद खाने की शुरुआत हो। अचानक इसने महसूस किया इसका दुपट्टा गायब है, लिबास बिखरा हुआ है और जिस्म पर किसी मानूस हाथों का लम्हा से इसकी सांसें रुकी। इसने फौरन चादर संभालने की कोशिश की, मगर हाथों में कमजोरी थी और दिल की धड़कन कम हो रही थी और जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये कहाँ हूँ मैं? इसलिए मैं दरवाजा खोला, एक औरत अंदर दाखिल हुई। दरमियानी उम्र, कीमती लिबास, चेहरे पे गंभीर संजीदगी। इसने खदीजा को होश में आता देखा तो फौरन आगे बढ़ी। बीबी रो नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें हाशिम साहब का हुक्म था कि तुम्हें आराम से रखा जाए। हाशिम खदीजा की जबान पर ये नाम एक बिजली बनकर गिरा। वही हाशिम हमदानी जो तुम्हारे अब्बा से बहुत नाराज थे। उन्होंने
کہا ہے کہ جیسے انہوں نے اس کی لڑکی کو بچایا ویسے ہی تمہیں لے آیا ہے۔ خدیجہ نے آنکھیں بند کر لی۔ باپ کے فیصلے کا خمیازہ وہ کسی بھی بھیانک انداز میں بھگت رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی پردہ داری، اس کا وقار، اس کی شناخت سب کچھ انا کی قربانی بن چکی تھے۔ اچانک کمرے میں ہلکی سی گرج سنائی دی۔ کسی کی بھاری قدم دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ خدیجہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور ہاشم ہمدانی اندر داخل ہوا۔ اونچا قد، بھاری سینہ، آنکھوں میں وہ غرور جیسے پوری دنیا اس کی ملکیت ہو، مگر خدیجہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ وہی چہرہ جو کل رات اس کے لیے صرف انتقام کی علامت تھا، آج جیسے اس کی سانسیں کھینچنے لگا تھا۔ وہ چند منٹ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں خدیجہ، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور پہنچاؤں گا بھی نہیں جب تک تم میری مرضی کے خلاف نہیں جاؤ گی نہ۔ خدیجہ نے آنکھیں میں آنسو بھر کر کہا، مجھے واپس جانے دو، میرے ابا کو مت سزا دو، میرے وجود سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاشم خاموشی سے خدیجہ کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھا اور نرمی سے بولا، جانتا ہو تم بے قصور ہو، مگر تمہارے باپ نے جو کیا اس کا خامیازہ تو کسی کو بھگتنا تھا، اور تم تو ویسے بھی وہ لڑکی ہو جس کے پردے میں مجھے مکمل ایمان کی جھلک نظر آئی ہے۔ خدیجہ کے آنسو بہنے لگے۔ ہاشم کا انداز اس کی روح کو چیننے لگا تھا۔ وہ شخص جو زبردستی اس اٹھوا لایا تھا، محبت کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ قاضی آ رہا ہے، تم سے نکاح کروں گا، پھر تم پر میرا پورا حق ہوگا، ہاشم نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ خدیجہ نے زور سے چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جس کے سینے کے اندر کئی دنوں سے دبی تھی، اور وہ چیخ دیواروں سے ٹکراتی، چھتوں سے پلٹتی، مگر باہر کسی نے نہیں سنی۔ باہر سے ہاشم کے وفادار تھے جو اس کے ہر حکم کو سچ مانتے تھے۔ دوسری طرف مولوی صاحب جنہوں نے فجر کی اذان نماز کے بعد قرآن کھولا تو بار بار ایک ہی آیت پر رک جاتے ہیں، جو کسی کی عزت کی حفاظت کرے اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ ان کا دل بے چین تھا۔ خدیجہ کمرے میں نہیں تھی۔ بیوی نے بتایا رات وہ قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، مگر اب بستر خالی۔ مولوی صاحب نے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن خدیجہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، دل میں وسوسے گونجنے لگے، کیا میری بیٹی بھی کسی کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے؟ شام ڈھلنے لگی تھی۔ خدیجہ تنہا آج بنی گھر کی قیدی میں کمرے میں سجدے میں گری تھی اور سرگوشی میں کہا، یا اللہ جسے تو عزت دیتا ہے اس سے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مجھے بچا لے، میرے رب کی پناہ چاہیے۔ کمرے میں روشنی مدھم ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ باہر ہاشم قاضی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا، مگر دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ جس لڑکی کو برباد کرنے کا سوچا تھا وہ دل کی دھڑکن بن گئی تھی، اب صرف جسم نہیں روح بھی مانگنی تھی۔ مگر کیا یہ محبت تھی یا پھر صرف انا کا شکار؟ رات کا پہلا پہر بیٹھ چکا تھا، کمرے میں مدھم زد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور خاموشی ایسی تھی جیسے دیواریں سانس روک کر کسی طوفان کا انتظار کر رہی ہوں۔ خدیجہ قالین پر سجدے میں تھی اور وہ بار بار اپنے رب سے کہہ رہی تھی، یا اللہ میرا جسم تو تیرے لیے تھا، کسی غیر کے لیے نہیں، مجھے بچا لے، مجھے لوٹا دے اس آنگن میں جہاں میرے سجدے محفوظ تھے۔ اس لمحے دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ خدیجہ کا دل زور سے دھڑکا جیسے کسی نے سینے میں پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ بس ستور جھکی رہی لیکن آنکھوں سے خوف کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ قدموں کی آواز قریب آئی، شراب کی تیز مہک کمرے میں پھیل گئی۔ ہاشم ہمدانی نشے کی حالت میں جھومتا ہوا اندر آیا۔ اس کے قدم غیر متوازن تھے اور آنکھیں سرخ، اور چہرے پر وہی غرور اور طاقتور مرد کی پہچان بن جاتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر قالین پہ جھکی لڑکی کے نازک وجود پہ پڑی، کچھ لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا اور آہستہ سے چلتے ہوئے خدیجہ کے پاس آیا۔ وہ اب بھی سجدے میں تھی، ساکت، خاموش، مگر کانپتی ہوئی۔ ہاشم جھکا اور آہستگی سے کہا، اٹھو۔ خدیجہ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ ہاشم نے دوبارہ دھیمے لہجے میں کہا، خدیجہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، جیسا میں نے وعدہ کیا تھا، قاضی آ رہا ہے، تم میری بیوی بنو گی۔ خدیجہ نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں لال، مگر اس میں وہ چمک تھی جو صرف ایمان میں ہوتی ہے۔ اگر نکاح کے بغیر مجھے ہاتھ لگایا تو قیامت کے دن اب کے سامنے تو مجھ سے نظر نہیں ملا سکے گا۔ اس کی آواز کمزور مگر لرزتی ہوئی تھی۔ ہاشم جیسے کسی طلسم میں جکڑا گیا تھا۔ خدیجہ کا چہرہ، اس کی آواز، اس کا خوف زدہ مگر حوصلہ مند وجود، ہاشم کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ وہ وہی مرد تھا جس کے لیے عورت صرف ایک کھلونا تھی، مگر آج وہ اس معصوم چہرے میں کوئی اور ہی کشش محسوس کر رہا تھا، کوئی انوکھی روشنی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ نشہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا تھا اور خشک کی دھند میں خدیجہ کا سراپا جیسے اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور خدیجہ سے نظر ہٹا کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے بدل رہی ہو، وہ زیر رب بولا، یہ سب کچھ جو میں کرتا آیا ہوں آج بے معنی لگ رہا ہے۔ خدیجہ خاموشی سے اٹھ کے واپس کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی ہاشم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب ساکت تھے لیکن اندر کچھ نرم ہو چکا تھا۔ ہاشم نے سر پیچھے کی دیوار سے ٹکایا اور جیسے اپنی ماضی کی فلم ذہن میں چلا بیٹھا۔ اسے وہ وقت آیا جب اس کا زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے نہیں کیا تھا۔ اس کا ماں کا مرنا، باپ کا بے رحم ہونا اور رشتہ صرف ایک سودے کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ سب کچھ اسے ظالم بناتا کہ میں اگر آج خدیجہ کے نہیں، پہلی بار اس کے اندر
کہ جانور کو انسان بنا دیا تو میں تم سے نکاح کروں گا خدیجہ، دل سے تمہیں اس دنیا کے سامنے عزت دوں گا۔ اس نے دھیرے سے کہا۔ خدیجہ نے چوکنے سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ حیوانی چمک نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور شرمندگی تھی۔ میں نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں، لیکن تم مجھے ایک موقع دو تو میں شاید وہ ہاشم بن جاؤں جسے تم اپنے قریب پر داش کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ خدیجہ جیسے لگا تھا وہ رات اس کی زندگی کا بہترین لمحہ ہوگا، آج ایک عجیب سی احساس میں ڈوب گئی۔ کیا واقعی وہ ظالم شخص اپنی سوچ بدل رہا تھا یا سب کچھ ایک چال ہے؟ مگر ایک بات یقینی تھی، ہاشم کے چہرے پر لکھی تقدیر شاید بدلنے والی تھی۔ کمرے کی روشنی متمم ہو گئی تھی۔ خدیجہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اگر تو نے میرے لیے یہی راہ لکھی ہے تو میرے قدموں کو استقامت دے، میں ہارنا نہیں چاہتی اور نہ اپنی ذات سے نہ اپنے رب سے۔ صرف صبح کی پہلی کرن کھڑکی کی جالیوں سے جھن کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن خدیجہ کی آنکھوں میں روشنی نہیں، صرف سائے تھے۔ وہ پوری رات نہیں سوئی تھی، ذہن میں بار بار ہاشم کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ الفاظ جن میں ایک لمحے کو نرمی تھی لیکن بنیاد میں جبر تھا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، اس پار کوئی خادمہ نہیں بلکہ ایک کشنبی آواز سے، بی بی جی آپ تیار ہوئے، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ خدیجہ کا دل ڈوب گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ابھی ابھی کوئی معجزہ ہونے کی امید باقی ہو۔ یا اللہ، میرے فیصلے کا اختیار بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، دو عورتیں آئیں، ہاتھ میں ایک سفید دوپٹہ اور نیا جوڑا۔ یہ نکاح کے لیے ہے، ہاشم صاحب کا حکم ہے، آپ عزت سے یہ پہنے۔ خدیجہ کا جسم کپ کپانے لگا۔ نکاح؟ وہ بڑبڑائی، کس نکاح کی بات کر رہے ہیں جس میں میرا حق رضامندی ہی نہیں؟ مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اسے چپ چاپ تیار کر دیا گیا۔ وہ بے جان سی بیٹھی رہی، چہرے پہ نفی، آنکھوں میں احتجاج اور دل میں ٹوٹی ہوئی امیدیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ سفید جوڑے میں اس کمرے میں بٹھائی گئی جہاں قالین پہ بیٹھا ایک قاضی، دو گواہ اور خود ہاشم بھی موجود تھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں آج نہ غرور تھا نہ بے حسی، وہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ پا لینے کے بعد بھی خالی ہو گیا ہو۔ اس نے قاضی کی طرف اشارہ کیا، شروع کریں۔ قاضی نے خدیجہ سے سوال کیا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ خدیجہ خاموش رہی۔ قاضی نے دوسری بار سوال دہرایا، خدیجہ کے لب ہلے تک نہیں۔ تیسری بار جب سوال کیا گیا تو ہاشم نے سخت آواز میں کہا، قاضی صاحب، خاموشی بھی قبولیت کی علامت ہے، نکاح پڑھائیے۔ اور اگلے ہی لمحے ایک ایسا بندھن قائم ہو گیا جس میں نہ محبت تھی نہ مرضی، صرف جبر اور مجبوری۔ خدیجہ کے ماتھے پر نکاح کے بعد ہاشم نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا لمس نرم تھا، مگر خدیجہ کے لیے وہ کسی زنجیر کی طرح محسوس ہوا۔ وہ چاہ کر بھی اس بندھن کو تسلیم نہ کر سکی۔ سب لوگ نکل گئے، کمرے میں صرف ہاشم اور خدیجہ رہ گئے۔ خدیجہ نے نگاہ اٹھا کر کہا، جو نگاہ رب کے نام پر ہوتا ہے اس میں بندگی بھی تو ہوتی ہے، آپ نے تو صرف طاقت دکھائی۔ ہاشم کے چہرے پہ ایک لمحے کو درد آیا مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ ہاں، میں نے طاقت کا استعمال کیا، مگر اب میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو شاید دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو۔ عزت؟ خدیجہ ہنسی، جس دن مجھے اپنے رب فیصلے کا حق دو گے اس دن سمجھوں گی تم واقعی بدل رہے ہو۔ ہاشم خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خدیجہ کے قریب جا کر بیٹھا اور کہنے لگا، میں تمہیں نہیں چھوؤں گا جب تک تم خود نہ چاہو، لیکن یہ نکاح سچ ہے، تم اب میری بیوی ہو۔ خدیجہ ہمدانی؟ خدیجہ کے دل پر جیسے کوئی ہتھوڑا برسا، وہ وہی خدیجہ تھی جو کبھی اپنے باپ کے آنگن میں پردے کے سائے میں پلی تھی اور آج ایک نگاہ کی ایسی قیدی بن چکی تھی جس میں رسم تھی نہ رضا تھی۔ دن گزرتے گئے مگر ہاشم کا رویہ حیران کن حد تک بدل گیا، نہ وہ کمرے میں زبردستی آیا، نہ کبھی خدیجہ کا خون چھونے کی کوشش کی، وہ صرف بات کرتا، اس کے قریب بیٹھتا، اس کی خاموشی سننے کی کوشش کرتا۔ خدیجہ ہر روز حیران ہوتی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے اٹھوا کر یہاں لایا تھا۔ ایک رات خدیجہ کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہی تھی، ہاشم آگے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ خدیجہ نے قرآن بند کیا اور تیز لہجے میں بولی، کیا چاہیے آپ کو؟ اب نکاح ہو چکا ہے، قید مکمل ہے، اب اور کیا باقی ہے؟ ہاشم نے نظریں جھکائی، مجھے تمہارے قریب آنے کی خواہش ہے مگر اب تمہارے دل میں جگہ بنانے کی خواہش ہے۔ خدیجہ کی آنکھوں میں حیرت اتر یہ اداکاری ہے یا پچھتاوا؟ ہاشم نے پہلی بار نظر اٹھائی، شاید دونوں، مگر سچ یہ ہے کہ تم میری آنکھوں کے لیے ہوس کا منظر نہیں ہو، دل کی پکار ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ خدیجہ کے اندر کہیں لگا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا، حالانکہ قیدی بننے کے بعد محبت کا خواب نہیں دیکھا جاتا۔ ہاشم نے سر جھکایا، میں یہ قید تمہارے لیے محبت کا آسرا بنانا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار خاموشی اجنبیت کی نہیں، شاید کسی اندیکھے احساس کی ابتدا تھی۔ رات کی خاموشی میں ہوا بھی جیسے ساکت ہو چکی تھی، کمرے کے کونے کونے میں جلتی لالٹین کی روشنی میں خدیجہ کے سادہ چہرے پر ایک عجیب سی پرچھائیاں ڈال رہی تھی۔ وہ سفید دوپٹہ میں لپٹی درستر کے بستر کے کنارے بیٹھی، ہاتھوں میں تصویر لیے دھیرے دھیرے ورد کر رہی تھی۔ ایک سکون تھا اس کی دعا میں مگر آنکھوں میں چھپی بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دروازہ آہستگی سے کھلا، خدیجہ نے اچانک سر اٹھایا، ہاشم اندر داخل ہوا، اس نے ہاتھوں میں پھولوں کی ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی، اس کا چہرہ نرم تھا اور آنکھوں میں کوئی جھوٹا فخر نہیں تھا بلکہ نرمی کی ایک جھلک تھی، جیسے وہ اب تک ساری زیادتی کا کفارہ دینا چاہتا ہو۔ خدیجہ نے نظریں جھکا لی اور تسبیح کے دانے رک گئے، جہاں آہستہ سے قریب آیا اور خاموشی سے پھولوں کی ٹوکری خدیجہ کے سامنے رکھ دی۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے
अब भी नफ़रत है, मगर ये फूल तुम्हारे नाम है, जो खुशबू मैं तुम्हें देना चाहता हूँ इस तलख़े के बदले में जो मैंने तुम्हें दी। खदीजा ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से फूलों को देखती रही, जैसे वो भी फ़ैसला कर रही हो कि ये नरमी सच है या फिर एक और फ़रेब। हाशिम आहिस्ता से बैठ गया, इतना करीब कि खदीजा की साँसें उलझने लगी। इसके लिए गुर्बत का हर लम्हा जैसे एक कैद खाने की दीवार होती थी, जिसमें दरार डालना भी एक मुजरिम लगता था। क्या मैं तुमसे कुछ माँग सकता हूँ? हाशिम ने धीरे से कहा। खदीजा ने गर्दन उठाई, मगर नज़रें अभी भी नीचे थी। तुम्हारा लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, एक, अगर तुम इजाज़त दो। खदीजा साकत हो गई, एक अजीब सा सकूत छा गया। इसकी उंगलियों ने भी साख्ता तस्बीह के दानों को फिर से थाम लिया, जैसे वो अपना तहफ़्फ़ुज़ इसमें तलाशती हो। हाशिम ने आहिस्ता से इसके हाथों की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे इसकी उंगलियाँ खदीजा की हथेली को छू गईं। खदीजा का तो पूरा वजूद ही लरज़ गया। इसकी आंखों से आंसू निकल कर गालों पर बहने लगे। वो खुद को पीछे खींचना चाहती थी, मगर जिस्म में जैसे इसका पत्थर हो गया था। हाशिम की उंगलियां खदीजा की हथेली पर टिकी और लरसती हुई उंगलियों को महसूस करने लगा। ये लम्हा किसी फतह की खुशी नहीं, बल्कि किसी शिकस्त खुर्दा दिल की पुकार जैसा महसूस हुआ। खदीजा के आंसू उसके अंदर कुछ तोड़ने लगे थे, कुछ ऐसा जो बरसों से इसके अंदर पत्थर की तरह जमा हुआ था। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हाशिम की आवाज़ भराई हुई थी। बस मुझे एक और मौका दो। तुम्हारे आंसू मेरे लिए सजा है और तुम्हारी लज्जत मेरे लिए गुनाहों का कफारा। खतीजा ने आंखें बंद करी। वो आंखों जो बरसों खुदा के आगे झुकी रही, आज एक इंसान के आगे नम हो रही थी। मगर ये आंसू किसी कमजोरी के नहीं, ये इस लम्हे की शिद्दत का सबूत है, जब एक लड़की के आंसू ने एक ताकतवर मर्द को सोच कर झंझोड़ दिया था। हाशिम ने खदीजा की हथेली पर होंठ रखे, एक बूसा जो बेहयाई या होश का नहीं बल्कि तौबा का था। खदीजा ने अपनी उंगलियां फौरन पीछे खींच ली, मगर इस बार इसकी आंखों में खौफ नहीं, हैरानी थी। तुम्हारे आंखों की नमी ने मुझे आईना दिखा दिया खदीजा। मैंने जो भी किया वो सब नापाक था, लेकिन अब मैं पाक होकर तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। खदीजा ने थके हुए लहजे में कहा। औरत का बदन फ़तह करने से पहले इसका दिल जीतना सीखो हाशिम। तुम्हारे लमस में अभी भी पछतावे की खुशबू है, मोहब्बत की नहीं। हाशिम ने खामोशी से सर हिला दिया। वो उठा, चंद लम्हे खदीजा को देखा और बगैर कुछ कहे बाहर चला गया। खदीजा जो कुछ लम्हे पहले लरज रही थी, अब साकित बैठी थी। दिल में एक अजीब सी गर्मी उतर रही थी, जैसे सर्दी की रात में कोई धूप की लकीर गुजर गई हो। जानती थी इस कैद अभी बाकी है, लेकिन शायद इस कदम में किसी का उम्मीद बो का बीज बो दिया गया था। खदीजा आज का काफी देर तक साकित बैठी आसमान को तकती रही। सूरज की किरणें जब खिड़की की लड़कियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी, तब इसकी आंखें खामोशी थी, जैसे कोई अंदर अंदर तो तूफान सह रहा हो। निकाह की खैर, हाशिम की बदलती हुई खामोशी और कल रात का पहला वो लम्हा, सब कुछ इसके वजूद पे किसी गहरे बोझ के मानिंद था। नमाज के बाद इसने सर झुकाकर दिल से दुआ मांगी, या रब, अगर यह रिश्ता आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर सजा है तो मुझे रिहाई दे। इस वक्त खादमा आई, बीबी हाशिम साहब बुलाया है, वो लॉन्च में आपका इंतजार करे। खदीजा ने नाश्ते की से दुपट्टा लिया और हिम्मत जमा करते हुए लॉन्च की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के करीब पहुंच के इसने गहरा सांस लिया और अंदर दाखिल हुआ। हाशिम साहब ने सोफे पे बैठा था, सफेद गुर्दे में चेहरा कदर थका हुआ था, जैसे कई रातों की नींद एक साथ छिन गई हो। खदीजा को देखकर वो खड़ा हो गया, मगर फौरन बैठ गया। एहतराम से नहीं, नरमी से बैठो खदीजा। खदीजा ने साफ लहजे में जवाब दिया, मैं कुछ कहने आई हूँ, इसके बाद आपको कुछ सुनना पड़ेगा ना। सुनाना। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया। क्यों? खदीजा ने सांस भरा और गहरे लहजे में बोली, आपसे तलाक चाहती हूँ, ये निकाह मेरी मर्जी के बगैर हुआ। ये रिश्ता मेरे दिल को तस्लीम नहीं है, उसकी बुनियाद जबरदस्ती है। हाशिम साकित रह गया, कुछ लम्हे खामोशी तारी रही, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा, तो मैं हक है इनकार का, जुदाई का, मगर सुनो खदीजा, ना तुम पर कभी हाथ और नहीं उठाऊंगा, ना तुम्हें मजबूर करूंगा। लेकिन वो चंद में खामोशी हुआ, फिर गहरी नजरों से इसे देखते हुए बोला, जब तक तुम मेरे निकाह में है तुम पर मेरा हक है, मगर वो हक तब ही लूंगा जब तुम मुझे दिल से कबूल करोगी। खदीजा हैरान रह गई। ये वही हाशिम था जो पहले धमकियों से काम लेता था, जिसने इसे जबरदस्ती उठवाया, काजी बुलाकर निकाह पढ़वाया, और अब वही शख्स नरमी और वक़ार से बात कर रहा था। तुम मुझे छोड़ सकती हो खदीजा, लेकिन अगर एक दिन भी मेरे दिल की तब्दीली पर यकीन करो तो शायद ये कैद तुम्हारे लिए सजा नहीं, एक नया सफर बन जाए। खदीजा ने आंखों में नमी लिए कहा, मोहब्बत का दावा वो करे जो एहतराम के मायने जानता हो। आप शायद बदल रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर अब भी एक लड़ाई जारी है, और इस लड़ाई में मुझे तनहा लड़ने दीजिए। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया। मैं तुम्हारे पर्दे की हुर्मत रखूंगा, तुम आज़ाद हो सोचने में, मानने में और इनकार करने में। खदीजा के लिए दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हो गया। ये कमरा, ये घर है मेरा दिल, जब चाहो आप इससे आ जाना, जब चाहो खत छोड़ देना। खदीजा ऐसा ऐसा पलटी और कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाते जाते इसने पलट के एक नज़र हाशिम पर डाली, और पहली बार इसकी नज़र में मुकम्मल नफरत नहीं थी। कमरे से निकल कर वो अपने कमरे में गई और खुद को आईने के सामने पाया। चेहरा सादा, उलझी हुई है, मगर दिल में कहीं दूर एक नरमी ने जन्म लिया शुरू कर दिया था। इसने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए सरगोशी की, अगर ये कैद घर के सहन में खामोशी गहरी होती जा रही थी। दरख्तों के साए लंबे होते
ہوتے گئے اور سورج نے مغرب کی جانب جھکنا شروع کر دیا، مگر ہاشم ہمدانی کی دنیا میں آج کچھ اور ہی بدل رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے غرور سے باہر نکلا اور کسی ایسی ذات کے سامنے جھکنے کا ارادہ رکھتا تھا جو جیسے وہ برسوں سے بھول چکا تھا۔ اللہ، اس صبح جب خدیجہ نے اس کی آنکھوں میں خاموشی سے طلاق کا سوال رکھا اور وہ خاموشی سے انکار کرایا، تب دل میں ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا خدیجہ کے دل تک پہنچنے کے لیے زبردستی کا دروازہ نہیں بلکہ دعا کا راستہ اپنانا ہوگا۔ وہ اکیلا مسجد چلا گیا، گاؤں کے کنارے پہ بنی پرانی مسجد جہاں بچوں میں اس کی ماں سے ہاتھ تھام کر لے جاتی تھی، آج وہ دروازے پہ رکھا، جوتے اتارے اور قدم اندر رکھا، ایک نرم شرمندہ قدم۔ نماز کے بعد اس نے دعاؤں کی چوکی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، جس نرمی کو میں نے کمزوری سمجھا وہی میرے دل پر چھا گئی ہے۔ میں نے جس لڑکی کو قید کیا وہی میری روح آزاد کر رہی ہے۔ اگر خدیجہ میری قسمت ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر میں اس کا حق باز نہیں تو مجھے وہ ضرب دے کے اسے خود سے آزاد کر سکوں۔ اس سے آنکھیں بھیگ گئی۔ پہلی بار ہاشم ہمدانی نے آنکھوں کے سامنے غرور کے بجائے عاجزی رکھے تھے۔ مسجد سے واپس آ کر اس نے نوکران خاص کو بلایا، خدیجہ کے کمرے کی سیٹنگ بدلو، پردے لگاؤ، کتابوں کی جگہ بنا دو، ایک الگ نمازی گوشہ تیار کرو۔ پردے میں رہنا چاہتی ہے تو میں اس کی دیواریں مضبوط کر دوں گا تاکہ کوئی نگاہ حتیٰ کہ میری بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ پہنچے۔ نوکرانیوں نے حیرت سے اس کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر سوال کی یہ بغیر ہاشم کے حکم پر عمل درآمد کرنے لگی۔ خدیجہ جب مغرب کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو چند لمحے دروازے پہ رک گئے۔ کمرے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ سادہ پردے دیوار پر آیت کریمہ کا فریم، قالین پر سفید سجدہ گاہ اور کھڑکی پہ حجاب کے رنگوں والا پردہ، یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ اس ناشتگی سے قدم اندر رکھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے کسی نے اس کی چپ سنی ہو، جیسے اس کی دعا کسی انجانی سمت قبول ہو چکی ہو۔ اگلے دن ہاشم نے خدیجہ سے ملاقات کی، خواہش ظاہر کی، مگر پیغام کے ذریعے، اگر تم مناسب سمجھو تو میں کچھ دیر تمہارے کمرے میں آنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ خدیجہ نے دروازہ کھلا رکھا لیکن اپنے مکمل حجاب میں قالین پر بیٹھ گئی، چہرہ آدھا چادر سے ڈھکا، ہاتھوں میں تصویر، آنکھوں میں خاموشی کی طاقت۔ ہاشم آہستہ آہستہ داخل ہوا، جب اس کی نظر خدیجہ پر پڑی تو قدم وہیں رک گئے۔ آج پہلی بار خدیجہ کو مکمل پردے میں دیکھ رہا تھا، اور یہ پردہ اس کے لیے دیوار نہیں، محبت کی وہ پہلی لکیر بن چکا تھا جسے وہ عبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں جھکائیں، وہی ہاشم جس کی نگاہ کبھی کسی عورت پر جھکی نہ تھی، آج اپنی ہی بیوی کے سامنے نظر اٹھانے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ خدیجہ نے نظر اٹھائی، مگر لبوں پر خاموشی تھی۔ ہاشم کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا خدیجہ، لیکن دور ہو کر بھی تم سے جڑا رہنا چاہتا ہوں۔ تمہارے احترام نے مجھے وہ زبان سکھائی ہے جو محبت کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ خدیجہ کی پلکیں لرز رہی تھیں مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ اب بھی گریز کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں ہاشم کے بدلے ہوئے الفاظ ایک ہلکی سے دستک دے چکے تھے۔ ہاشم پیچھے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، پھر رک کر پلٹا اور نرمی سے کہا، اگر کبھی دعا میں میرا نام لے سکو تو بس اتنا کہہ دینا، یہ اللہ اگر وہ سچا ہے تو اسے میرے لیے بہتر کر دے۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور کمرے میں خاموشی، ایک ایسا شور جو دل کے دیواروں کو آہستہ آہستہ نم کرتا جا رہا تھا۔ نومبر کے سرد دھوپ نے خدیجہ کے کمرے میں جیسے ہی ایک سناٹا سفر دیا تھا۔ وہ نماز عشق کے بعد معمول کے مطابق تلاوت میں مصروف تھی، مگر آج اس کی آواز میں لرزش تھی، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں میں وہ روشنی ماند پڑ چکی تھی جو ہمیشہ قرآن کے ورد سے جھلکتی تھی۔ اگلے صبح جب خادمہ سے جگانے آئی تو خدیجہ تپتے وجود کے ساتھ بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی، ماتھا دہک رہا تھا، سانسیں بھاری اور لبوں پر ایک ساکت دعا ٹھہری ہوئی تھی۔ گھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ جب ہاشم کو اطلاع ملی وہ فوراً اس کمرے میں پہنچا۔ خدیجہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے قدم لرز گئے۔ وہی ہاشم تھا جو کبھی کسی کے درد کو سننے کا رواج نہیں تھا، مگر آج خدیجہ کا کمزور وجود دیکھ کے اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، وہ چیخا۔ وہ چند لمحوں میں ڈاکٹر حاضر ہو گیا۔ معائنہ کرنے یہ بات کہا، شدید بخار ہے، جسمانی کمزوری اور شاید ذہنی تھکن بھی، اسے مکمل آرام اور تمداری کی ضرورت ہے۔ ہاشم نے خود کو کسی اور کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خدیجہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ سفید کپڑوں میں لپٹی خدیجہ جو ہمیشہ اس سے گریزاں رہی، آج بے حس و حرکت تھی، جیسے ہر الفاظ اس کے لمحے کے لمس کا محتاج ہو رہا ہو۔ رات کے تیسرے پہر جب سب سو گئے، ہاشم اب بھی جاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گیلا رومال تھا جسے وہ خدیجہ کے جلتے ہوئے ماتھے پہ بار بار رکھتا اور پھر بھی ہٹاتا۔ کئی بار خدیجہ نے نیم بے ہوشی میں ہلکی سے کہراہٹ کے ساتھ لب ہلائے، جیسے کوئی دعا یا درد چھپائے بیٹھی ہو۔ ہاشم آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا اور سرگوشی میں کہتا،
मैं ये सब तेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं चाहता था खदीजा, लेकिन अब तेरे बगैर जब बुखार की शिद्दत बढ़ गई है और खदीजा ने बेख्तर अपना जिस्म सिकुड़ा तो हाशिम ने आहिस्ते से अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे कोई पिघलती हुई बर्फ को हाथों से थामने की कोशिश कर रहा हो। इसकी लमस में अब ना कोई हवस थी, ना कोई जबर, सिर्फ बेबसी और मोहब्बत और तड़प थी। इसने खदीजा का सर अपने कांधे पर रखा और उंगलियों से इसके पुश्त सहलाता रहा। कमरे में फ़कत सिसकियों जैसी खामोशी थी और दोनों की सांसें इस फ़िज़ा में एक-दूसरे से जुड़ने लगी थीं। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो खदीजे ने आँखें आहिस्ता-आहिस्ता खोली। उसने खुद को हाशिम की बाहों में पाया। चेहरा इसके कंधे से लगा हुआ था और दिल की धड़कन किसी खामोश एतराफ़ जैसी थी। वो लम्हे भर के लिए साकित रही, मगर इसके अंदर किसी अजीब से सुकून ने जन्म दिया था। हाशिम का वजूद आज वार नहीं पना लग रहा था। वो वजूद जिससे वो हमेशा दूर रहना चाहती थी, आज उसे थामे हुए था और पहली बार खतीजा को ये गुर्बत बोझ नहीं लगी थी। हाशिम ने जब आंखें खोली तो खतीजा को जागते पाया। वो फौरन सीधा हुआ और शर्मिंदगी से पीछे हटने लगा। वो मैं तो बस तुम्हें संभाल रहा था, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। खतीजा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके लब खामोश रहे, मगर इसके पलकों पर नमी की जगह एक हल्की सी चमक आ गई थी। और फिर अचानक इसके लबों पर एक मुस्कुराहट ठहरी। हल्की खामोशी थी, मगर इतनी वाज़ेह कि हाशिम का दिल जैसे रुक गया। ये वही खतीजा थी जिसके लबों पर कभी तबस्सुम नहीं देखा था। आज पहली बार इसकी मौजूदगी में से देखकर मुस्कुरा रही थी। हाशिम ने बेयकीनी से कहा, तुम मुस्कुरा रही हो? हतीजा ने नजरें झुका ली और आहिस्ते से कहा, शायद ये बुखार का असर है हो, या शायद तुम्हारी खामोशी में कुछ ऐसा था जो दिल को हिला गया। हाशिम ने कुछ ना कहा। इसने फकत एक नज़र इसकी मुस्कुराहट को देखा और दिल में तहया कर लिया कि वह खतीजा का सिर्फ शौहर नहीं, बल्कि वो शख्स बनेगा जिस पर खतीजा हमेशा भरोसा कर सके। कमरे में सबकी रोशनी फैलने लगी और इस रोशनी में पहली बार एक ऐसे रिश्ते का आगाज हो चुका था जिसे लफ्जों की नहीं, लमस और खामोशियों की ज़रूरत थी। हाँ, खदीजा के बुखार को अब 2 दिन हो चुके थे। जिस्म की कमज़ोरी रफ़्ता-रफ़्ता कम हो रही थी, मगर दिल की उलझनें बढ़ती जा रही थीं। वो ज़ाहिर समझ रही थी, लेकिन अंदर एक ऐसी जंग जारी थी जो इसे सुकून लेने नहीं देती थी। हर बार जब वो आँखें खोलती, सामने हाशिम को दिखती, कभी दवायात में, कभी तमेदारी में और कभी फ़कत खामोशी से बैठे हुए। तो इसका दिल जाता वो उसे झटक दे, ये चीख कर के कह दे कि मत करो ये सब, तुम ही तो थे जिसने मुझे कैद में डाला। मगर ज़बान बंद रहती और आँखों के गोशे नम हो जाते हैं। वो खुद से सवाल करती, ये जो नरम लमस है, ये जो नरमी की चादर है, क्या ये सच है या फिर एक और फ़रेब है? हाशिम ने अब तक खतीजा का छुआ भी नहीं था, सिर्फ़ करीब बैठा था। वो भी इतने करीब से जैसे किसी पाकीज़ा मकाम पर मौजूद हो। खतीजा के जिस्म से नहीं, दिल से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। यही चीज़ खतीजा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन रही थी। इस रात जब खतीजा बिस्तर पर लेटी अ, नैन की बाहों में जाने की कोशिश कर रही थी, इसने चुपके से हाथ उठाया और वो दुआ की जो आज तक इसने नहीं की थी। या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरी तकदीर है, अगर ये वो है जिससे मेरा नसीब बना है, तो इसे मेरे लिए बदल दे। इसके नमस में वो पाकिज़गी डाल दे जो मेरे दिल को कबूल हो। और अगर ये फ़रेब है तो मुझे इससे महफूज रख। आँखों से 2 मोती बहकर तकिए पे गिरे और दिल किसी अनजान दरवाज़े पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर में ही वो नींद के आगोश में चली गई। वो वही लम्हा था जब तकदीर ने एक नया बाब लिखना शुरू किया। खतीजा ने ख्वाब में खुद को किसी और ही दुनिया में पाया। वो गुलाबों से भरा एक बाग था। रोशनी इतनी नरम जैसे चांदनी ने हर शय को छू लिया। खुद सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर सुकून और आंखों में एक अलग सी चमक। सामने हाशिम खड़ा था, मगर वो हाशिम नहीं था जो खतीजा को जबरदस्ती लेकर आया था। नहीं, वो जो गरूर में डूबा रहता था। ये हाशिम मुख्तलिफ था। सफ़ेद लिबास, आंखों में नरमी और लबों पर तबस्सुम जो सिर्फ सच्चे इश्क में होता है। वो खदीजा के करीब आया, इसके आंखों हाथों को आहिस्ते से लिया और कहा, मैं वो हाशिम नहीं रहा जिसने तुमसे नफरत की थी। मैं वो बन गया हूँ जिससे तुम सुकून चाहती हो। खतीजा ने इसके लमस को महसूस किया और पहली बार इसने दखल को पुरसुकून पाया। वो दोनों बाग में थे, साथ चलने लगे, कदम बकदम, जैसे हर झिझक, हर अंदेशा पीछे रह गया हो। में मोहब्बत की खुशबू आती और खतीजा ने दिल से महसूस किया कि वो इस ख्वाब में मुकम्मल है। फिर अचानक ख्वाब की फिजा बदलने लगी। बाग धन में छीन छुपने लगा, रोशनी मान पड़ने लगी और हाशिम की चुभी देर खदीजा ने बेजानी से हाथ पर पकड़ रखा था। जाओ मत, हाँ जाओ, हाशिम की आवाज़ गूंजने लगी। अगर तुम चाहो तो मैं लौट आऊंगा। हकीकत में भी खदीजा हड़बड़ा कर जा गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। इसका दिल जोर से धड़क रहा था और पेशानी पसीने से तर हो चुकी थी। उठकर बैठ गई
اور ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی، جیسے ابھی بھی ہاشم کے ہاتھوں کا لمس واقعہ ہو۔ یہ فقط ایک خواب تھا یا دل کی سچائی؟ اس کے دل میں پہلی بار ایک خواب نے آنکھیں کھولی تھی۔ پردے کے پیچھے چھپی وہ ختیجہ جو ہمیشہ ہاشم سے نفرت کرتی رہی، آج پہلی بار اس کی موجودگی کو مکمل طور پر رد نہ کر سکی ہے۔ یہ ابھی صرف ایک جبر کا رشتہ نہیں، کہیں کہیں تقدیر نے پردے میں خواہش بھی لکھ دی ہے۔ خدیجہ کی طبیعت میں اب بہت زیادہ بہتری آ چکی تھی، مگر جسمانی کمزوری اب بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ معمول کے مطابق اپنے کمرے میں تنہا تھی اور صحن کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے پنک کر ہوا اندر آ رہی تھی اور قرآن کی تلاوت کے اس کے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے جاری تھی۔ ہاشم خود کو کچھ دنوں سے خدیجہ کے کمرے سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لمس نے خدیجہ کے دل میں کوئی نئی تحریک رقم کر دی ہوگی، مگر اسے خود کھولنے دینا چاہتا تھا۔ اس رات بھی وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، دل بے چین تھا، مگر صبر نے ضبط سکھا دیا تھا۔ خدیجہ کا بھروسہ جیتنے کے لیے وہ اب بھی وقت کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر خدیجہ کھڑی ہو کر جائے نماز سے بیٹھنے لگی، مگر اچانک اس کا سر چکرا گیا۔ کمزوری نے جیسے ایک جھٹکے میں اس سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ لڑکھڑائی اور فوراً فرش پہ گر گئی۔ دروازے کے پیچھے بیٹھا ہاشم یہ آواز سن کر ایک لمحے کے لیے اندر آیا، مگر منظر دیکھ کر اس کا دل دہک سا گیا۔ خدیجہ نے اس نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور احتیاط سے بیڈ پہ لٹایا۔ خدیجہ کی آنکھیں بنتی، سانسیں ہلکی، وہ عجوب نڈھال۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تمہیں چکر آ رہے ہیں؟ ہاشم کے لہجے میں فکر اور ساتھ میں محبت تھی۔ خدیجہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ پہلی بار خود کو اس کی باہوں میں محفوظ محسوس کیا۔ اس کی پلکیں ہلی اور جبکہ کسی سوچ کو جھڑک رہی تھی، اور پھر وہ دھیرے سے بولی، مجھے لگا تھا میں سنبھل گئی ہوں۔ ہاشم نے نرمی سے اس کا سر تکیے پہ رکھا، کمل اڑایا اور پھر وہ بیٹھنے کو پڑتا گیا، مگر خدیجہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ ہی تھام لیا۔ لمحے بھر کو دونوں ساکت ہو گئے۔ ہاشم نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں جن میں اب پہلی بار وحشت نہیں تھی بلکہ نرمی تھی۔ خدیجہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سے مسکراہٹ دوڑی۔ رک جاؤ، وہ بولی، یہ رات چاہیے تھوڑی طویل ہو اور میں تھوڑی کمزور ہوں۔ ہاشم کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ دھیرے سے واپس بیٹھ گیا اور جھک کر اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ میں ہوں تمہارے پاس، تمہاری مرضی کے بغیر اب کچھ نہیں ہوگا خدیجہ، تم جو کہو وہی ہوگا۔ خدیجہ نے پلکیں بند کی، جیسے دل کے اندر کچھ نرم ہونے لگا۔ پھر ہاشم نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ یہ بوسہ نہ چاہت کا دعویٰ تھا، نہ ملکیت کا اعلان، یہ ایک شکر تھا اس لمحے کا، اس لمس کا، اس تعلق کا جس نے دونوں کو بدل دیا تھا۔ خدیجہ کی آنکھوں میں گوشے نرم ہو گئے، مگر لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ بوسہ جو اس نے کبھی نفرت سے تصور بھی نہیں کیا تھا، آج اسے اپنا لگا۔ اس کے دل کے بند دروازوں پر جیسے ایک نرمی سے دستک دی گئی تھی۔ وہ اندر سے کسی نے سرگوشی کی ہو، وہ شخص جسے اللہ نے شاید تیرے لیے ہی چنا ہے۔ ہاشم کچھ دیر اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھنے لگا، مگر خدیجہ نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تم جا رہے ہو، لیکن میں نے تمہیں کہیں اور رکھ دیا ہے۔ ہاشم حیران ہوا، کہا؟ خدیجہ نے دھیرے سے آنکھ کھولی اور وہ جملہ ادا کیا جب دونوں کے رشتے میں ایک نیا موڑ بن گیا۔ اپنے دل میں ہاشم کی آنکھوں سے ایک آنسو خاموشی سے بہہ گیا۔ اس کے دل نے گواہی دی، اب یہ رشتہ صرف نکاح کا نہیں رہا، یہ بندھن بن چکا ہے، محبت کا، ایمان کا، تقدیر کا۔ خدیجہ کی زندگی میں سکون کے جھونکے اب آہستہ آہستہ اترنے لگے تھے۔ ہاشم کا رویہ اس کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ شخص جو ایک وقت خدیجہ کے لیے صرف خوف کی علامت تھا، اب اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ مگر محبت کے مکمل ہونے سے پہلے اکثر تقدیر ایک پردہ ہٹا دیتی ہے، جس کے پیچھے وہ سچ ہوتا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آج صبح جب خدیجہ نماز پڑھ چکی تھی اور تسبیح کے دانے اس کے ہاتھوں میں تھے، خادمہ اندر آئی اور سگے سے بولی، بی بی جی، شہر میں وہی لڑکی آئی ہے جسے مولوی صاحب نے شہر بھیجا تھا۔ نائلہ، خدیجہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ یہاں؟ جی، اس نے کہا ہے وہ آپ سے صرف 2 منٹ بات کرنا چاہتی ہیں۔ خدیجہ نے اجازت دے دی۔ کچھ ہی لمحے بعد نائلہ اندر آئی، اس کا چہرہ تھا سستا ہوا تھا اور آنکھیں شرمندگی کی، اور ہونٹوں پہ خاموشی۔ خدیجہ نے نرمی سے پوچھا، تم خیریت سے ہو؟ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، وہ دھیرے سے بولی، میں کچھ سچ کہنا چاہتی ہوں، وہ سچ جو شاید آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ خدیجہ چونکی، کیسا سچ؟ نائلہ نے نظریں جھکا لی۔ جس دن مولوی صاحب نے مجھے پناہ دی تھی، اس دن میں صرف مظلوم نہیں، میں گناہ گار بھی تھی۔ خدیجہ خاموش رہی۔ میں وہ لڑکی تھی جس سے ہاشم ہمدانی محبت کرتا تھا، ہم نے ایک دوسرے سے وعدے کیے تھے، خواب بنے، لیکن میں نے اس سے دھوکہ دیا۔ خدیجہ کی سانسیں رکنے لگی، نائلہ کی آواز لرزتی گئی تھی، میں نے پیسوں کے لیے اسے چھوڑ دیا اور ایک ایسے شخص کے ساتھ چلی گئی جو میرا خواب پیشہ تھا۔ ہاشم ٹوٹ گیا، وہ بدل گیا تھا، وہ کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا، وہ سب میرے گناہ کا نتیجہ تھا۔ نتیجہ آنے آ کے
خدیجہ نے آنکھیں مون لی، دل پر جیسے ایک بھاری پتھر رکھا گیا ہو۔ وہ سب لمحے جب وہ ہاشم کی خاموشی کو غلط سمجھ رہی تھی، اس کی نظروں میں وہ جو شکست چھپی تھی وہ اب کھلنے لگی تھی۔ نالیہ نے روتے ہوئے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں بی بی، آپ کے دل میں وہ جگہ ہے جہاں ہاشم آپ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ میں آپ سے صرف دعا کی درخواست لے کر آئی ہوں میرے لیے اور اس کے لیے جسے میں نے توڑ دیا۔ خدیجہ نے نرمی سے نالیہ کا ہاتھ تھاما۔ سچ جان لینا کافی نہیں ہوتا، سچ کو معاف کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ تم خود کو معاف کرو تاکہ زندگی دوبارہ تمہیں موقع دے۔ نائلہ سسکیوں کے ساتھ رخصت ہو گئی اور خدیجہ نے اس نے پہلی بار خود کو جب شام کو ہاشم کمرے میں آئی تو خدیجہ اس کے سامنے میں آ کر وہ جملہ کہا جس نے ہاشم کی روح ہلا دی۔ میں جانتی ہوں نائلہ تمہارا ماضی تھی ہاشم جیسے پتھر کا ہو گیا، لیکن تم میرا حال ہو اور شاید میری تقدیر بھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں نمی اترنے آئی، وہ سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا مگر خدیجہ آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھامی اور پہلی بار بغیر لرزتے اس کی طرف دیکھ کر کہا میں تمہیں مکمل قبول کرتی ہوں، تمہاری ماضی زخموں سمیت۔ ہاشم خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ خدیجہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے جیسے وہ صرف شوہر نہیں، ایک زخمی وجود ہے جسے اب سچا پیار ملا ہو۔ آج خدیجہ زبردستی کی بیوی نہیں رہی، وہ دل کی ملکہ بن چکی تھی، ایک ایسی ملکہ جس نے ہاشم کے دل پر اپنی محبت سے راج کرنا سیکھ لیا تھا۔ خدیجہ اب وہ نہیں رہی تھی جو چند ماہ پہلے قبل ہاشم کی قید میں لائی گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف محبت کی روشنی سے چمکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا، اطمینان تھا، اور لبوں پر خاموشی نہیں بلکہ مسکراہٹ تھی۔ ہاشم بھی بدل چکا تھا، وہ مرد جس کا غروب اس کی طاقت کا نشان سمجھا جاتا تھا اب محبت کے آگے جھکنا سیکھ چکا تھا۔ خدیجہ کے ہر اشارے کو وہ مقدس سا حکم سمجھتا اور اس کی خاموشی کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ ایک دن جب خدیجہ صبح جلدی بیدار ہوئی، اس نے پہلی بار باورچی خانے کا خادمہ دیکھ کر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ بیوی جی حکم کریں، میں سب کچھ تیار کر دیتی ہوں۔ خدیجہ نے نرمی سے جواب دیا نہیں، آج میں خود ہاشم کے لیے کھانا بناؤں گی۔ وہ صرف میرا شوہر نہیں، میرے دل کا مقام بھی ہے۔ وہ خود سبزی کاٹتی رہی، گوشت پکاتی رہی، مسالوں کو نرمی سے بھونتی رہی اور ہر لمحہ اس شخص کو یاد کرتی رہی جس نے نفرت سے آغاز کیا لیکن محبت پر اختتام ہوا۔ جب ہاشم دوپہر میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو خدیجہ نے خود اس کے سامنے دسترخوان بچھایا، سفید چادر، سادہ برتن اور خوشبو سے مہکتا کھانا۔ ہاشم چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر آہستگی سے بولا یہ سب تم نے بنایا؟ خدیجہ نے مسکرا کر اس کے اصابت میں سر ہلا دیا۔ ہاں، آج سے میں بیوی نہیں، محبت کرنے والی عورت بھی ہوں۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما اور بوسہ دیا، یہ دمہ سب میرے لیے عبادت بن چکا ہے۔ خدیجہ نے شرما کر نظریں جھکائی، جیسے کوئی رسم نہیں، مجبوری، بلکہ ایک پاکیزہ تعلق کی تپش جو ہر لقمے کو محبت سے بھر رہی تھی۔ رات کو جب آسمان پر چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، خدیجہ چھت پہ کھڑی چاند دیکھ رہی تھی۔ ہاشم آہستہ سے آیا اور اسے باہوں میں لے لیا۔ خدیجہ نے سر اس کے سینے پہ رکھا اور دھیرے سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں خواب میں ہوں، ایک ایسا خواب جس میں قید بھی ہے اور سکون بھی ہے اور بندھن بھی ہے اور آزادی بھی۔ ہاشم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ یہ خواب نہیں، عشق ہے۔ اس لمحے فضا میں فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی۔ خدیجہ نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور ایک گہرا سکون محسوس کیا۔ ہاشم نے اس کے قریب کرتے محبت سے کہا، اب میرا دل بھی اذان دیتا ہے کیونکہ تم اس میں ہو۔ خدیجہ نے مسکرا کر آنکھیں موند لی، ان کے لب خاموش تھے مگر دل پوری شدت سے پکار رہا تھا، یہ عشق ہے، مکمل، سچا اور ہمیشہ کے لیے۔